جو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے سلسلے پر دوستوں کے سوال کے جواب میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے علمی استعداد کے ساتھ ساتھ جو چیز سامنے آ رہی تھی اس کو شیئر کرنے کی اور اسی یوٹیوب کی وساطت سے آپ حضرات کو جو ہے نا بہتر بات اور حق بات پہنچانے کی ممکن جسارت کرتا رہوں اور کرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اس مسئلے میں بالخصوص جو دعا بعد نماز الفرائض جو ہے نا اس کے معاملے میں ان سے کسی نے سوال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز فرض کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد حدیثوں میں وارد اذکار جو مذکورہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں یا اسی طرح اوراد ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کا جو تذکرہ لیتے ہیں حدیث سے، تو فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کا ایک ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ اکرام کا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی صحابہ اکرام تھے، تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی یعنی صحابہ اکرام کا جو تذکرہ ہے اس میں یہ بات کہیں بھی منقول نہیں ہے، کہیں بھی درج نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد اس طرح اجتماعی دعا کی ہو، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا اگر کسی بھائی نے حوالہ تلاش کرنا ہو، مجموع فتاوی ابن تیمیہ، اور اس میں آپ نے 515/23 کو چیک کر لینا ہے، 515/23 کو چیک کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ دوسری جگہ لکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم اور ذکر اذکار اور اسی طرح کسی بھی مستحب عمل کے لیے جہاں پر ویسے لوگ نیک نیتی کے ساتھ اکٹھے ہوں اور اس میں وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، مقصد کوئی اور عمل تھا نیک، لیکن بیچ میں دعا کا تذکرہ آ گیا، کسی بھائی نے کہہ دیا کہ یار دعا فرما دیں، میرے حق میں دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بدعت میں داخل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو اسپیسیفک اگر کسی انداز کے ساتھ اسی کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوں، جس طرح ہمارے مروجہ زمانے کے اندر قرآن کریم پڑھنا برکت کی چیز ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں برکات نازل ہوتی ہیں، جہاں سنا جائے وہاں برکات نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اسی قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے کہ آج چیلم ہے، آج سے روز پورے ہیں، آج 40 روز پورے ہیں، آج برسی ہے، تو یہ ایونٹ جو بنائے جاتے ہیں ہماری طرف سے، اس طرح کی اگر کیفیت لائی جائے گی تو میں نہیں کہوں گا، حضرات علماء کرام، فقہاء کرام تمام کے تمام اس بات کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، اس طرح کے مخصوص ایام کے اندر، مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص کسی عنوان کے ساتھ اس کو لکھ کر کے اگر وہ دعائیہ کلمات بنائے جائیں یا اس ایونٹ کو بنایا جائے تو یہ کیا ہے، بدعت کہلائے گی، کیونکہ حضرات صحابہ اکرام اور سلف صالحین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا منقول کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے مزید اس بات کو تحقیق میں لانے کے لیے مزید کوشش کرنی ہے تو دیکھیے پھر مجموع فتاوی ابن تیمیہ 492/22، اسی طرح الفتاوی الکبریٰ 188/17، اسی طرح اگر کسی بندے نے مزید تحقیق کرنی ہے تو اقتضاء الصراط المستقیم 302 صفحہ۔ یہ تمام حضرات دیکھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں، کہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تب بتائے جاتے ہیں، کوئی بندہ اگر کسی بندے کو تشویش ہو کہ یار کہنے والا تو بات کہہ گیا لیکن اس کی حقانیت اور حقیقت دیکھنے کے لیے تو ان تمام بڑی کتب کا جو مطالعہ جب بندہ کرتا ہے تو تسکین اور تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ تعالی ہمارے بڑوں نے کیا ہے، محنت کی ہے، اور ہم تھوڑے سے محنت سے اور اس مطالعے سے ہارنے کی وجہ سے کیا ہے، ہارے ہوئے دکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ تعالی والسلام۔